بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے ان 30 دنوں میں وصال اردو آپ کے لیے حج کے حوالے سے مختلف جو پروگرام ہے ان کو گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہے، جس میں حج کے مسائل اور حج کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہمارے لائیو پروگرام چلے ہیں اور ساری انفارمیشن ہم نے ناظرین کو بتائی ہے۔ ابھی جو حجاج کرام ہیں ان کی واپسی کا جو سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس دفعہ جو حج کی وہ سارا جو ایک سلسلہ تھا وہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے خیریت سے عافیت سے جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو وصال اردو آپ کے لیے پیش جو تھا اور آپ کے لیے مختلف جو ہے چھوٹے پروگرام، لائیو پروگرام اور اس کے علاوہ کلپس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو سلسلہ تھا حج کا کہ حج کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے کون کون سے فرائض ہیں، ان کے کون کون سے واجبات ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایک کٹھن اور مشکل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ حج جو ہے، حج کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیسے گزارنی چاہیے۔ آپ نے حج کیا ہے تو حج کے جو اثرات ہیں، حج کی جو برکات ہیں وہ آپ کے اوپر کتنی ہیں، آپ اس کو کیسے لے کے چلیں گے۔ تو آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان جناب مفتی سیف اللہ صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ بہت۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہوں گے مولانا سید شاہد ترمذی صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کے علاوہ مولانا عبد الخالق ہمدرد صاحب، وہ بھی مذہبی اسکالر ہیں، اور تیسرے جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ مولانا خضر حیا صاحب جو ہے وہ تجزیہ نگار بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے جو مہمان ہیں ان سے بات کریں گے۔ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں۔ تو مفتی صاحب، پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو حجاج کرام ہیں ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی کچھ فلائٹس جا بھی چکی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا اللہ پاک کا ہمارے اوپر کرم تھا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک اتنا اچھا فریضہ اور ایک اتنا اہم موقع جو ہمیں دیا ہے کہ اپنی زندگی سنوارنے کا، اور ایک پریکٹیکل ایک ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک حاجی جو ہے وہ لے کر آتا ہے، حج کرتا ہے، تو حج کے بعد کی اس کی بھی زندگی کو کیسے گزارنے کے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حج کے اندر آتی ہیں۔ تو حج جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، اور اس عظیم موضوع پر اور عظیم فریضے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں حجاج کرام پر، اس کے عنوان سے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے۔ حج کا پیغام کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اگر اسے دیکھا جائے تو حج کا پیغام ایک وحدہ لا شریک ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنا اور توحید کا پیغام ہے، اور تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں مساوات ہے، وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ان میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے آپس میں برابر اور مساوی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان کو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے اہل ایمان پر حج کے فریضے کو لازم کیا۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، وہ انتہائی کٹھن سفر کر کے، مشکل سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کلام اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کہا کہ آواز لگائیے لوگوں میں، آپ کی طرف لوگ آئیں گے دنیا کی دور دراز کی گھاٹیوں سے، مختلف علاقوں سے آئیں گے۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ آتے ہیں وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کا عملی مظاہرہ وہ حج کے دوران ہوتا ہے۔
चुनाचे देखा जाता है कि कोई बादशाह है या कोई गधा है या कोई दुनिया के एतबार से बड़ा है या किसी भी नस्ल का है, कोई भी रंग है उसका, लेकिन यहाँ पर उसका कोई इम्तियाज़ नहीं है। सबका लिबास एक ही तरह का है, सबकी इबादत एक ही तरह की है, सबकी ज़ुबानों पे अल्फाज एक ही हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरी बारगाह में हाजिर हैं। तो एक अल्लाह की इबादत करने के लिए, एक अल्लाह को मानने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ किनारों से लोग आते हैं और सब आपस में मुसावी हैं, भाई भाई हैं, मुसावात है। तो मुख्तसर अल्फाज में अगर कहा जाए तो हज हमें पैगाम देता है तौहीद इलाही का और मुसावात इंसानी का और बाहमी उखुवत और बाहमी भाईचारगी का दर्स देता है मुख्तसर अल्फाज में। दूसरा उन्वान से अगर बात की जाए, अगर इसको आप इस पैगाम को हमारे नाज़रीन या आप जो है वो अगर देखना चाहें, समझना चाहें, हज का वसी पैगाम क्या है। वसी पैगाम के लिए हमें देखना पड़ेगा आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुत्ताबीन समेत सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद जो मैदान अराफात में जमा थी, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकसद इंसानी का जो दर्स दिया है और इस्लामी उखुवत का, और जिसे कहा जाए कि इंसानी हुकूक का सबसे पहला मुकम्मल और कंप्लीट दस्तूर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया खुतबा हज्जतुल वदा की सूरत में। तो हज का पैगाम, तफसीली पैगाम वो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो हज का पैगाम है। हम में से जो लोग हज के लिए आए हैं, ये दुनिया भर से जितने भी हुज्जाज हज के लिए आए हैं, उनके लिए ये पैगाम है मेरी तरफ से कि वो उस खुतबा हज्जतुल वदा का मुताला करें और उसके अंदर जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है उसको पूरा करने की कोशिश करें और जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे बचने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और हज मबरूर जो है वो क्या है और इसमें जो हाजी के हज कबूल होने की जो अलामतें हैं, जो निशानियां हैं, वो क्या हैं? बड़ा अहम सवाल है। हज मबरूर का मतलब ये है कि ऐसा हज जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, अल्लाह के मंजूर नज़र हो, अल्लाह ताला जिसको पसंद करे। तो दूसरे अल्फाज में गोया यूँ कहा जाए कि हज का जो हुक्म दिया गया वो हज मबरूर का ही हुक्म दिया गया है। चुनाचे उसकी तारीफ़ कुरान की रूह से अगर की जाए तो कलामुल्लाह शरीफ के अंदर फरमाया कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाल फ़िल हज। जिस पर हज लाजिम हो जाए वो हज करे, तो हज के दरमियान फ़ला रफ़सा, कोई बेहुदा बात, बेहयाई की बात ना करे, वला फुसूका, और कोई नाफरमानी की बात ना करे, वला जिदाल फ़िल हज, और हज के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा भी ना करे। जैसा कि आप जानते हैं कि हज करते वक्त लोग दुनिया दूर दराज के इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ़ मजाज के लोग होते हैं और जो है वो सफ़र होता है और फिर जो है वो एक मशक्क़त होती है। उसके दौरान आदमी तभी तौर पर उसके अंदर गुस्सा आ जाता है और बाज़ औक़ात नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज करते वक्त इस बात का ख्याल रखो। और ज़ुबान से अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों का हुक्म दिया कि ज़ुबान से भी कोई नाफरमानी की बात न हो। चुनांचे हज नाम है पाबंदी का, इताअत का, फरमा बरदारी का। ज़ुबान को आदमी मुकम्मल कंट्रोल में रखे। उसके अलावा अमली तौर पर जैसा कि हज के दौरान बहुत सी पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, ये हकीकत में तकवा सिखलाने के लिए, अल्लाह की अताअत और फरमा बरदारी सिखलाने के लिए एहराम की पाबंदियाँ होती हैं कि आदमी जब मुहरिम हो जाता है, एहराम बांध लेता है और उसके बाद वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर करे। हत्ता कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, वो 2 चादरें लपेट कर रखता है, तो उस चीज़ की पाबंदी करे और अपने आप को झगड़े से बचाए। तो कुरान की रूह से कुरान ने जो है वो मिनिमम दर्जा उसका ये बतलाया हज मबरूर के लिए ये है कि आदमी किसी किस्म की नाफरमानी ना करे। अगर हदीस में देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर, आपसे पूछा गया हज मबरूर क्या है,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور یہ ہے کہ کثرت سے سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہائی لیول بتایا ہے. قرآن کے اندر چونکہ ابتدائی درجہ یہ ہے کہ حج مبرور کی ابتدائی درجہ یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے، اور جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اعلیٰ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے، بلکہ وہ لوگوں کو کثرت سے سلام کرے. کثرت سے سلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ سلامتی کی بات کرے، حسن سلوک کی بات کرے، لوگوں سے محبت اور اخوت کی بات کرے، اور اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلائی. نہ صرف یہ کہ لوگوں سے جھگڑا سے بچنا، یہ تو پہلا درجہ ہے، کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے حقوق ادا کرے. چونکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ ان سے حسن سلوک کا اعلیٰ درجے کو اپنائے. تو یہ حج مبرور کی اعلیٰ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے. جی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ حج کا فریضہ ادا کر کے جب واپس آتا ہے تو اس سے اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جانا، یہ تو ارتکاب ہو سکتا ہے. کلام اللہ شریف کے اندر بے شمار جگہوں کے اندر فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے قانون ہے. ہاں البتہ حاجی چونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے اور ایک عظیم فریضے کو جو ہے وہ ادا کر کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی تھیں جو احرام کی صورت میں ہوتی ہیں. ان کا ذاتی طور پر کوئی مقصد نہیں ہے، وہ انسان کو اللہ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے ایک عادی کرنا ہوتا ہے، عادت بنانا، اور تاکہ حاجی کی طبیعت اور مزاج میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو جائے. تو لہٰذا حاجی کو اپنی طرف سے بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کسی قسم کی نافرمانی یا جو ہے وہ اللہ کی حکم کو توڑنا یا معصیت میں مبتلا نہ ہو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے. لیکن اس کے باوجود اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، تو اللہ کی طرف سے معافی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لہٰذا اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، اس کے باوجود گناہ ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. جی بالکل، جیسا آپ نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اجتماعیت، آپس میں پیار، محبت اور اتفاق اور خلوص اس کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. یہ تو حاجی صاحب جو ایک حج کر کے ہیں یہ تو اس کے لیے احکامات ہو گئے. اب جو لوگ حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکے ان کے لیے بھی تو پیغام ہے نا؟ بالکل. دیکھیں اگر حج کے مقامات کو دیکھا جائے، حج کے مناسک کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ دو عظیم اور جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں کی یادگاریں ہیں. ان میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں بھی اس میں موجود ہیں. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ حجاج کرام اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس کو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کے طور پر جانتے ہیں. لیکن اگر بنظر عمیق اور گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو حج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت یادگاریں اور جو ہے وہ یادیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر دیکھا جائے جہاں تک بیت اللہ کی تعمیر کا، تو بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ اس کے معمار ہیں. کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ دعا کر رہے تھے باری تعالیٰ ہم نے اس تعمیر کو جو ہے وہ کیا، آپ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، اس کو قبول فرما. آگے ایک اور دعا انہوں نے کی
کہ اے باری تعالیٰ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے باری تعالیٰ ہم نے اس گھر کو تعمیر کر دیا ہے، اب اس کے اندر تو ایک معلم کو بھیج جو ان لوگوں پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو بالفاظ دیگر بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، وہ اس کے معمار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے معلم ہیں، وہ معلم کائنات ہیں اور وہ بیت اللہ کے معلم ہیں، یوں کہا جائے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے اور حتیٰ کہ ان کے والد نے اور وہاں کے بادشاہ نے اپنے علاقے سے عراق سے نکالا، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شام میں آئے۔ شام سے آ کر انہوں نے ہجرت کر کے اس بوادی غیر ذی زر مکہ کی اس وادی کے اندر اللہ کا گھر بنایا۔ تو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی انتہا ہوئی ہے بیت اللہ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام سنایا اسی جگہ میں مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیا گیا اور آپ کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے بیت اللہ سے، تو یہ ایک مرکز ہجرت اسے کہا جا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بیت اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، لیکن یہ قوم مجھے یہاں پر نہیں ٹھہرنے دیتی، لہٰذا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی انتہا یہاں سے ہوئی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ابتدا یہاں سے۔ آگے چلیں صفا کا جہاں تک اب صفا اور مروہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگاریں اس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر وہاں پر گئیں، پھر صفا میں آئیں، تو یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی صفا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کیا وابستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اسی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر توحید کا پیغام دیا تھا، اور سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پتھر آیا تو وہ ابو لہب کا تھا، اپنے جو ہے وہ قبیلے اپنے رشتہ دار کی طرف، تو اس کے ساتھ یہ ہے۔ اسی طرح آگے چلیں مینا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں وہاں پر ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس پر کنکر برسائے، اور جو ہے ایک دفعہ پھر دوسری جگہ پر پھر ظاہر ہوا، پھر تیسری جگہ پر پھر ظاہر ہوا۔ چنانچہ حجاج کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہاں پر رمی جمرات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے اور آپ کے لیے مکہ کی جو ہے وہ زمین کو عرصہ حیات آپ کے لیے تنگ کیا گیا تھا، طرح طرح کی مشکلات جو ہے وہ مشکلات کے اندر آپ کو ڈالا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے خیموں کے اندر جاتے تھے، اور جو ہے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، خیموں کے اندر ٹھہرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے کے اندر جا کر اللہ کی توحید کا پیغام اور جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے، اشاعت اور اسلام کے پیغام، عالمگیر پیغام کو دوسری جگہ پر پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے۔ چنانچہ جو ہے وہ اسی مینا کی گھاٹی کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ مدینہ سے آنے والے لوگوں سے خفیہ ایک بیعت کی تھی، جس کے اندر مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، اور وہی والی بیعت بعد میں جا کر ہجرت مدینہ اور جو ہے وہ فتح بدر حتیٰ کہ فتح مکہ کا سبب وہی والی بیعت بنی۔ تو یہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یادیں وابستہ ہیں، اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ اس حج کا اہم ترین عمل، جیسا کہ پہلے بھی بتایا
کہ میدان عرفات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عالمگیر اور عالمی خطبہ ارشاد فرمایا جو جامع مکمل، جس کے اندر مقصد انسانیت اور جب وہ انسان کس طرح وحدہ لا شریک کی ذات کی عبادت کرے اور کس طرح جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر امن سلامتی قائم ہو اور ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ حقیقی پیغام اور حق کا پیغام پہنچے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ کرام جتنے جو ہے وہ حجاج کرام تھے انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، آپ نے جو ہے وہ اپنے رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا، آپ نے بھلائی اور خیرخواہی کی، آپ نے جتنی جو ہے وہ اشکالات تھے وہ سب ختم کر کے بالکل کلیئر اور واضح طور پر پیغام پہنچا دیا۔ تو اس لیے حاجی جتنے بھی آتے ہیں وہ ان یادوں کو اگر ساتھ لے کر جائیں اور دوسرے حجاج کرام تک اس اخوت کے، توحید کے اور اس خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام کو پہنچائیں تو میرے خیال میں یہ حج کا حقیقی پیغام ہے۔ یہ پیغام تو ان کو جو انہوں نے جو سیکھا، جو عمل انہوں نے کیا وہ دوسروں تک پہنچا دیا، لیکن اپنی عملی زندگی کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ لاگو کرنا چاہیے نا۔ تو اس کو جو یہاں پر جو صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جو ایک عمل ہوتا ہے، جو ہماری جو ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، وہ اس کو ہم عملی زندگی میں بھی ہمیں لانا چاہیے نا۔ کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا میرا جو بھائی ہے وہ انڈیا سے ہے، افغانستان سے ہے، کہاں سے ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ کس نسل سے ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہی بات جو ہے اس کو عملی زندگی میں جو ہے وہ ہم کس طرح لا سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں حج کے اندر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے وہ حج چند اعمال کا نام ہے اور دوسرا جو ہے وہ حج ذہنی اور فکری تبدیلی کا نام ہے۔ کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے مناسک ادا کرو تو اللہ کو یاد کرو اور ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو، یا اس سے بہت بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ہی بھلائی عطا فرما، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج نام ہے فکر کی تبدیلی کا۔ اب دیکھیں حج کے مناسک جتنے ہیں وہ سارے کے سارے عاشقانہ ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کوئی لوجک نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک نماز کو مؤخر کر کے عام حالات کے اندر پڑھنا ناجائز ہے، لیکن جب مزدلفہ کے اندر عرفات کے بعد مزدلفہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر مغرب کی نماز کو اس وقت پڑھنا جو ہے وہ ناجائز ہے، بلکہ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں جوڑ کر پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری تربیت ہوتی ہے کہ آدمی کی جو ہے وہ فکری تربیت ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ اطاعت کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو حج بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ حج اعمال کا بھی نام ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فکری تبدیلی کا نام ہے۔ اگر عموماً جیسا ہوتا ہے، اگر صرف اعمال کر کے حاجی چلا جائے، مثال کے طور پر اس نے طواف کیا ہے، اس نے صفا مروہ کی جو ہے وہ سعی کی ہے، مزدلفہ کے اندر جو ہے وہ قیام کیا، عرفات میں قیام کیا، سارے مناسک کے جو ہے وہ کر کے چلا گیا، لیکن اگر اس کی فکری تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کے لیے آگے عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں تو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، حج کے دوران ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں جاتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا حج کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپلیٹ پیکج جو آیا ہے وہ فکری اور عملی تبدیلی دونوں کا نام ہے۔ اگر فکری تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر وہ حاجی کا اللہ کی اطاعت پر چلنا مشکل ہوگا۔ جی بالکل۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔
السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو بات ہو رہی تھی کہ حاجی جو ہے جب حج کر کے واپس آتا ہے، حج کے جو احکامات ہیں، حج کا جو ایک عمل ہے، جو ایک پریکٹیکل وہ کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کا جو ایک ذہن ہے، اس کی ایک سوچ ہے جو حج کرنے سے پہلے تھی، کیا اس نے اپنی اس سوچ کو بدلا؟ کیا حج سے اس نے کوئی سبق سیکھا؟ تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ حج جو ہے کرنے کے بعد جو ایک ذہنی اور ایک فکری عمل ہے، اس کو بھی تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جی جی، یہ بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ حج کے دوران جتنے بھی اعمال ہیں ان کی کوئی لوجک نہیں رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ یہاں پر طواف کرنا ہے، دیوانہ وار طواف کرنا ہے، اب کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کرنا ہے، یہ حاجی کے شان کے خلاف ہے اور مقصد حج کے خلاف ہے، اور جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ دوڑنا ہے، سعی کرنی ہے، اور میلین اخضرین جو خاص جگہ ہے وہاں پر جو ہے زیادہ تیز دوڑنا ہے۔ اب یہ کوئی پوچھے کہ دوڑنا کیوں ہے، وقار کے ساتھ چلو۔ جی، معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ کالر ہیں سید شاہد ترمزی صاحب۔ السلام علیکم۔ شاہد صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی، لگتا ہے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جو کال ڈراپ ہوگی۔ جی، اب بات جاری رکھیں۔ تو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان کے اندر کوئی لاجک نہیں رکھی گئی کہ کوئی وجہ ہو، کوئی بنیاد ہو اس کی، کیوں کہ تاکہ حاجی کی ذہنی اور فکری تربیت ہو سکے اور اسے اس بات پر آمادہ کیا جائے، اس کی طبیعت کو اس بات پر لایا جائے کہ وہ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے، وہ لاجک کو اور ریزن کے پیچھے نہ پڑے۔ تو جتنے بھی حج کے اعمال ہیں ان سب کے اندر یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ عاشقانہ طرز ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو ہے وہ 2 کپڑے پہن کر آدمی آتا ہے اور میقات جو خاص باؤنڈری ہے حرم کی اس کو عبور بھی نہیں کر سکتا، اس سے پہلے اس نے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے اور وہ نیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو کراس کرے گا اس کے بغیر تو یہ نافرمانی اور معصیت کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر دیوانہ وار چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے، کچھ عرصے بعد کہا جاتا ہے کہ ابھی مینا کے خیموں میں جا کر ٹھہرو، مینا کے خیموں میں وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے عرفات میں چلا جاتا ہے۔ عرفات میں سب لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر الہا وزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑا، پھر جو ہے وہ مکہ کے اندر جو رہائش تھی اس کو چھوڑا، پھر مینا کے خیمے کو چھوڑا، اب کھلے آسمان کے تلے، جیسا کہ اگر کہا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا گھر، پوچھا گیا کہ آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ کا جو ہے وہ رہائش کہاں ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بھوک میرا سالن ہے اور زمین جو ہے وہ میرا بچھونا ہے اور آسمان میرے جو ہے نا وہ چھت ہے اور یہ چراغ، یہ جو چاند ہے یہ میرا چراغ ہے۔ بالکل بعین ہی وہی صورت مزدلفہ میں پیش آتی ہے کہ جو ہے وہ کھلے آسمان کے اندر لوگ جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ چاند کی چاندنی بھی لگ رہی ہوتی ہے جو ان کی، اس میں ہر ایک عمل میں ایک سبق ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو یہ یہاں ایک ضروری بات جو ہے کہ دیکھیں بالکل نیچے آپ کے بچھونا نہیں ہے، آپ پتھر کے اوپر سو رہے ہیں، چونکہ وہاں کا جو علاقہ ہے وہ سارا پتھریلا ہے، بڑے بڑے اور سخت جو ہے وہ پتھر ہے، تو وہاں پر آپ کو رات گزارنی پڑتی ہے۔ اور سعودی عربیہ کے آپ گرمی کا جائزہ لیں تو وہ 46 کے قریب جو ہے وہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب ہجوم بھی زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، گرمی حبس، بشرطے کہ جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اچھے انتظامات کیے اور مزید بھی اچھے کر رہی ہے، لیکن وہاں پر یہ سارا ایک کٹھن، بہت کٹھن ایک یہ عمل ہے، یہ سارا گزارنے کے باوجود اس کے پیچھے جو سبق ہے ایک حاجی کے لیے، ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے، وہ سبق کیا ہے؟
حاجی کے لیے تو یہ سبق ہے کہ حاجی جو ہے نا وہ اپنے ذہن اور عمل کو تبدیل کرے اور اللہ کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو. اور اس کے علاوہ اگر بالکل ہی شارٹ لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیے، کیونکہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، ممکن ہے جو ہے وہ بات سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو. معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ شاہد ترمذی صاحب جو ہے وہ کال پہ موجود ہیں. ابھی ہم عبد الخالق ہمدرد صاحب، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مولانا عبد الخالق صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ بات جاری رکھیں. مختصر الفاظ کے اندر اگر یہ کہا جائے، حج کے اندر جو سبق ملتا ہے حاجی کو، وہ صبر کا سبق ملتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پورے دین کا خلاصہ وہ صبر ہے. تو حج کے قدم قدم کے اندر، ہر عمل کے اندر ایک صبر ہے اور اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے. چنانچہ جیسا کہ علماء نے کہا کہ اگر آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں، ایک قدم آپ کا نفس پر ہوگا اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں یہاں پر ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اب اگر ہم یہی چیز اگر ہم عملی زندگی میں تھوڑا سا آئے، وہاں پر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. لیکن جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو عملی زندگی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے بہت بڑا ہونا چاہیے. ہماری مطلب یہ ایک ہماری جو عملی تضاد ہے. اور یہی شاید وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو اپنے دوسرے بھائی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اب یوں کہہ لیں کہ ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کے مطلب ان کے پاس اچھا گھر ہوگا تو یہ اچھے ہوں گے، جبکہ یہ چیز ہم پیچھے سیکھ کے آئے ہیں. اگر حج کو وہی عمل آپ دیکھیں، آپ پتھر کے اوپر سو رہے ہیں، کس لیے سو رہے ہیں؟ بالکل وہاں آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ جبکہ آپ واپس آ رہے ہیں اپنی عملی زندگی میں. چونکہ عملی زندگی میں وہاں پر آپ کو ماحول مل رہا ہوتا ہے، سارے حاجی ہوتے ہیں، سارے ایک ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر تو آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں بآسانی سے. اصل اس کا جو آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہے وہ آپ کو پریکٹیکل زندگی میں حج سے واپس آ کے کرنا ہوتا ہے. اصل جو آپ کی جنگ ہوتی ہے وہ یہاں سے آ کے شروع ہو جاتی ہے. پیچھے آپ نے سیکھ لیا، آپ کو سارے احکامات جو ہیں آپ نے مکمل کر کے آپ نے عمل سیکھ لیا. اب اس کو اپنی زندگی میں لانا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اپنے جو حاجی جو اپنے حجاج کرام ہیں ان کا تو ایک فریضہ بھی آپ سمجھ لیں اور ایک نصیحت بھی جو اپنے دوسرے بھائیوں کو وہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر حج کے دوران یہ چیز ہم نے عمل سیکھا ہے اور خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچائیں. جی بالکل آپ کی بات بجا ہے. اور عملی طور پر کمزوری پائی جاتی ہے. تو یہاں پر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس نے اگر وہاں پر یہ سیکھ لیا ہو تو وہ لازمی عمل کرتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے نا وہاں پر سیکھا نہیں جاتا، حج میں وہ جو ہے نا وہ محض عمل کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے. اگر حقیقتاً سیکھ جائیں تو پھر لازمی طور پر وہ معاشرے میں جا کر، اپنے گھر کی طرف جا کر، اپنے جو ہے وہ سوسائٹی میں جا کر وہ لازمی طور پر اس پر عمل پیرا ہوں گے. تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ عمل کر. اب کیا ہو سکتا ہے؟ حجاج کرام جا چکے ہیں، تو اب میرے خیال میں جو ہے وہ میں حجاج کرام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں حج میں اسی پر غور و فکر کریں اور اس کی بنیاد اور وجہ اور جو ہے اس پر غور کریں، تو اس پر عمل کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عمل عطا فرمائیں گے. وہ چونکہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، یہ تو بالکل واضح ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنے ان اعمال پر غور کریں، انہیں یاد کریں، تازہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ انہیں توفیق عمل ہوگی. جو کچھ وہ یہاں عمل کر کے گئے، اگر سیکھ کر گئے تو آسانی ہوگی، اور اگر سیکھ کر نہیں جا سکے تو وہاں جا کر بھی اللہ سے
سے توفیق مانگیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ جو اپنے دوسرے بھائی ہیں ان کو بھی تعلیم دینا, یہ حج کا جو مقصد ہے, حج کا جو فلسفہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں دوسرے جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان تک بھی پہنچانا یہ ایک ضروری ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز, یہ تو ایک حاجی جو ہو گیا اس کا ایک فریضہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے حج مکمل کیا, اس کے کچھ فرائض ہیں, اس کی عملی زندگی پر, اس کی جو خواہشات پر, یہ ساری چیزیں ایک حاجی کے اوپر آ گئی. اب ہم اس کو ایک تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اپنے, ہم جو ایک معاشرے کے اندر ہم نے جو چیزیں کی ہیں. اب ایک حاجی صاحب ہیں, وہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی خوشی والی بات ہے, اور یہ ایک بہت اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سعادت جو ہے مل گئی ہے, یہ آپ کو ایک موقع مل گیا, آپ کو ایک پریکٹیکل کرنے کے موقع مل گیا. وہاں یہاں پر ایک چیز ہے کہ حاجی کا استقبال کرنا. اب پاکستانی معاشرے کا اگر آپ دیکھیں تو ہم جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم محبت میں اس کی جو ایک لیمٹ ہوتی ہے, لیمٹ کراس کر جاتے ہیں. ہم اس کی چاہت میں وہ چیزیں کر بیٹھے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا, یا جس چیز سے ہمیں منع کیا جاتا ہے. تو ایک حاجی جب آتا ہے تو اس کا ہم استقبال کیسے کریں؟ اب مختلف جگہوں پہ مختلف رواج ہیں, رسمیں ہیں, تو آپ جو ہے ہمیں ذرا آگاہ کریں کہ ایک جو ایک اچھا طریقہ ہے جو ایک حاجی کے استقبال کرنے کا, وہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل یہ بات ہے کہ جہاں تک حاجی کے استقبال کرنا یہ شرعاً مشروع ہے, اور جو ہے وہ اس کی حدیث میں ترغیب دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جب حاجی حج کر کے آئے تو اس سے ملاقات کرو, اسے سلام کرو, اس سے مصافحہ کرو, اور اس سے دعا کی درخواست کرو, کیونکہ اس کے گناہ تو معاف ہیں. جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے, اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں, وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گا, تو اس کی سفارش اور اس کی دعا وہ بھی تمہارے لیے مقبول ہوگی اور قبول ہوگی. لہٰذا حاجی کا استقبال اس طرح کرنا چاہیے, جو بھی حجاج کرام آئیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب احترام کے ساتھ جا کر ان سے ملاقات کی جائے, ان سے دعاؤں کی درخواست کی جائے. یہ طریقہ شریعت میں مشروع ہے, اور بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا یہ حاجی جو ہیں ان کو ہم لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب جو آ رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, تو یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بالکل یہ شریعت میں ثابت ہے, اور حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ اس کا حکم ہے, مطلوب ہے, یہ کرنا چاہیے. صحیح. تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو اسپیشلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی دعوتیں جو ہیں دعوتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ پہ مجھے میسیج آیا ہے, ہمارے بلال صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ کچھ حاجی آتے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے باقاعدہ جو یہ ڈھول کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں دیکھیں, اب ایک حاجی آ رہا ہے, اتنا اس نے ایک اچھا عمل کیا ہوا ہے, اتنا مطلب کہ کٹھن, اور خوشی, بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن خوشی کا اظہار کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھول بجا رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ آپ ہمیں درست جو ہے وہ راہ دکھائیں. کیا یہ ٹھیک جو ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل ہر آدمی جو کامن سینس رکھنے والا ہو وہ سمجھے گا یہ غلط ہے. اس کا شریعت سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں, حج کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ تو خرافات ہیں, اس کے بارے میں میرے خیال میں ہر آدمی جانتا ہے. یہ ان کا مقصد حج سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ یوں کہا جائے یہ اس کے منافی ہیں, اس کے اپوزٹ ہیں. صحیح. تو حاجی جب واپس آتا ہے تو اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا نہیں, یہ اہتمام بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بس جہاں تک ثابت ہے حدیث سے کہ اس سے ملاقات کر کے دعا کی جو ہے وہ درخواست کی جائے, بس اس حد تک ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی خوشی کے لیے, اپنی رضا کے لیے, مطلب دکھاوے کے لیے نہیں, ویسے دعوت کرتا ہے, اور اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف حاجی کے آنے کی دعوت ہے, ویسے دعوت کر سکتا ہے نا؟ ویسے کر سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی حج کر کے جاتا ہے تو اعزاء و اقارب آتے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے, گھر کے اندر جمع ہو گئے ہیں, تو ان کو ظاہر ہے کھانا کھلانا وہ تو ضیافت کے اندر آتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے بالکل. لیکن حج کی دعوت کر کے لوگوں
کو قریب سے بلانا کہ حاجی کی دعوت ہے یہ منع ہو. صحیح. اب عبد الخالق ہمدرد صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائن پہ موجود ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. جی مولانا صاحب سوال ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی جو حجاج کرام ہیں ان کی جو ہے وہ حج کا فریضہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور تمام حجاج کرام جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپسی کا سلسلہ ان کا شروع ہو چکا ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ ایک جو حاجی ہے وہ اپنے ملک واپس جا رہا ہے تو ایک حاجی کا جو ایک استقبال ہے وہ کس انداز سے کرنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں استقبال کے تو جیسے ایک تو لوگوں نے عام طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ حاجی کے لیے ایئرپورٹ پہ جاؤ، اس کو ہار پہناؤ، اس کو ساری چیزیں، تو وہ خوشی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ان چیزوں کو ضروری نہیں بنانا چاہیے کہ جی ضرور جو ہے نا اس کو ہار پہنانے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یا اسی طرح سے اور بہت سارے خرافات جو ہے نا وہ در آئی ہیں. تو ان چیزوں سے اجتناب اچھا ہے، کیونکہ حاجی ایک طرف ایک بہت مشکل سفر کر کے آیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایک فریضہ ادا کر کے آیا ہے. تو اس فریضے کی ادائیگی کے بعد خوشی تو لازمی سی بات ہے، اس کو ہونی چاہیے، لیکن اس کو نمود و نمائش اور اس طرح کی چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ دل کا اخلاص ہے. اس میں ریاکاری اگر شامل ہو جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا قیامت کے دن اس کا کوئی حساب کتاب اس کے لیے نہیں ہے. اور قرآن کریم نے جو بڑا عجیب اصول بیان کیا ہے اعمال کے تولے جانے کا، اور پھر اس کے بعد کون سے اعمال ہیں جن کے اوپر اس کو 10 گنا اس کو ملے گا، تو قرآن کریم نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو 10 دیں گے، جو نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 دیں گے. یہ نہیں فرمایا جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 دیں گے. تو نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کو بچا کے لے جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے اگر اتنے لمبے سفر کے بعد اتنے جو ہے نا وہ مشقتوں کے ساتھ ایک آدمی نے حج کیا، اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے، اور حج کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہے نا دھل جائیں گے، بالکل ایسے صاف ہو کے آ رہا ہے جیسے ابھی جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے. تو ایسی نئی زندگی کو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کو اخلاص کے ساتھ، جتنا ہو سکے اس کو عبادت کے رنگ میں جو ہے نا اس کو ادا کیا جائے. اور ویسے تو مہمان کا استقبال اگر کوئی آ رہا ہے تو استقبال میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. اور اس کے بعد جیسے ابھی میں سن رہا تھا اس سے پہلے کہ اگر وہ گھر میں لوگ آ گئے ہیں اور ان کو جو ہے نا ضیافت ہے، اگر ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو بھی اس میں بھی جو ہے نا وہ کوئی خرابی نہیں ہے، استقبال ہے اور اکرام الضیف یا مہمان نوازی ہے. تو یہ ایک بنیادی سی بات ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ جی ایک حاجی جو ہے حج کا فریضہ ادا کر کے آیا ہے واپس، تو وہ ایک پورا پریکٹیکل کر کے آیا، تو اس کی جو ایک عملی زندگی ہے ابھی جو اس نے چونکہ معاشرے میں آتا ہے وہاں پر تو ان کو پورا ایک ماحول مل رہا ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس میں مشکلات کافی ساری ہوتی ہیں، کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. تو حج میں جو کچھ اس نے سیکھا ہے تو وہ عملی زندگی میں اس کو کیسے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، خود بھی کیسے عمل کر سکتا ہے اور دوسروں تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بہت بنیادی بات ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا رویہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی غلط کام کرے گا تو کہیں گے یار یہ حاجی ہے اس لیے اس نے ایسا کیا. ٹھیک ہے نا، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر حاجی کے مقبول حج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کے آ گیا. اب اس کے بعد اس حاجی کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. اس کو اپنے جو ہے نا سب سے پہلے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، حقوق العباد کو درست کرنا چاہیے، حقوق اللہ کو درست کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں تو آئندہ کے لیے وہ نئے سرے سے جو ہے ان کا مرتکب نہ ہو. یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سی دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ حج کرنے سے پہلے ایک آدمی کا رویہ اچھا تھا، حاجی ہونے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ سخت ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. حقوق العباد میں پہلے ہو سکتا ہے کوئی اچھا ہے حج کر کے آیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے حج کیا اور اس کے بعد یہ کر رہا ہے. تو بھائی اس میں حج کا قصور نہیں ہے، اس میں اصل جو بات ہے کہ وہ حاجی کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے. اب وہاں پہ وہ حج پہ جب وہ گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ جو لباس اس نے پہنا ہے اس میں کوئی جیب نہیں ہے، کوئی جیب نہیں ہے، کوئی سلائی نہیں ہے،
کہ دنیا کو وہ کما کے اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اس کو ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے دیکھ لیا, کفن پہن لیا اس نے, تو اس کفن کو پہننے کے بعد اگر اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھئی مجھے لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے, ان کا حق نہیں مارنا چاہیے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے, تو اگر یہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں آتی تو وہ حج سے اس نے کیا سیکھا؟ تو حج جو ہے عملی طور پر اس دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے اور اس کے بعد سب کے حقوق کو ادا کرنے کی جو ہے نا ایک دعوت ہے. ابھی ہمارے زمانے میں تو حج بہت آسان ہو گیا کہ لوگ چلے جاتے ہیں اور 40 دن میں, 37 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں حج کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا جب لوگ بالکل جو ہے نا وہ وصیت کر کے جو ہے نا حج کے سفر پہ نکلتے تھے. 6 مہینے کے بعد آ رہے ہیں, سال کے بعد آ رہے ہیں, 2 سال کے بعد آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو زمانہ تھا وہ تو اور بھی بہت لمبے لوگ جو ہے نا پیدل جاتے تھے. تو بھئی حاجی کے واپسی اور عدم واپسی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس سفر سے آ بھی سکے گا یا نہیں آ سکے گا. تو اس لیے جو ہے نا اس کی پہلی زندگی اور بعد والی زندگی میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے ایک نئی زندگی کا, جس طرح سے اسلام جو ہے, اسلام لانے سے اگر کوئی آدمی کافر تھا اسلام لے آیا, تو اب اس کی اسلام کے بعد کی زندگی اس سے پہلے والی جو زندگی اس سے مختلف ہونی چاہیے. تو ایسے ہی حاجی کو گویا کہ ایک نئی زندگی ملی ہے اور گناہوں سے پاک زندگی ملی ہے. اب اس کو اس ماحول کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے یعنی جو کچھ وہاں اس نے سیکھا اس کو زندگی میں. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک بار پھر سے میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, بات ہو رہی تھی حاجی جو ہے ان کے استقبال جو ہے وہ کیسے کیے جائیں. تو بریک سے جانے سے پہلے جو ہے ہم مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب سے بات کر رہے تھے. تو مفتی صاحب, جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے بولا کہ اپنا جو ایک نفس ہوتا ہے, اپنی ایک جو حج کی جو تربیت آپ لے کر آتے ہیں, تو یہ بھی جو تربیت ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم نے اس کو لانا ہوتا ہے. دوسرے اپنی خود بھی تبدیلی اپنے آپ میں لانی ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کو بھی اس کا پیغام دینا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بھی مجھے واٹس ایپ پہ بھی کچھ لوگوں نے میسیج کیے ہیں, جس میں اظہر اقبال صاحب نے لاہور سے میسیج کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک حاجی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ حاجی اور الحاج جو ہے وہ بڑے فخر سے لگاتے ہیں اور لگانا پسند کرتے ہیں. تو کیا یہ لگانا درست ہے؟ دیکھیں, حج یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے, گو کہ حج کی فضیلت اور درجہ بہت اہم ہے. تو اب نماز پڑھ کر کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لگاتا, اور روزہ رکھ کر کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ روزہ دار یا صائم عربی کے اندر اسے کہا جاتا ہے وہ نہیں لگاتا. اسی طرح حج کر کے بھی, حج کسی ڈگری کا نام نہیں ہے, حج تو ایک عظیم عبادت کا نام ہے. اور کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کہ جب تم مناسک ادا کر چکو تو استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جو کمی کوتاہی ہو گئی عبادت کے دوران اس کی معافی چاہو. تو فخر کے طور پر یہ لکھنا یا لکھوانا یہ تو بالکل درست نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے دوسرے لوگوں کا, اگر وہ حاجی کہیں تو اس میں پھر کوئی شرم حرج نہیں ہے کہ دوسرے آدمی اس کو حاجی کہتے ہیں. ظاہر ہے یہ حج کر کے ایک عظیم فریضہ ادا کر کے آیا ہے اور لوگ اس کی تعارف کے لیے یا شناخت کے لیے اسے کہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آدمی کو اپنے نام کے ساتھ بطور فخر کے یہ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ یہ اخلاص کے منافی ہے, اس کے اپوزٹ ہے کہ اس طرح اپنے عمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اب اس کے اندر پھر اور لوگوں نے ایک الگ تقسیم کی ہوئی ہے, حاجی اور کئی جو ہے نا وہ الحاج کہتے ہیں. حالانکہ الحاج عربی کا لفظ ہے, اسی حاجی کو اگر جو ہے نا وہ یہ کہا جائے الحاج, یہ دونوں ایک ہی معنی ہے. لیکن لوگوں نے اس کے درمیان تھوڑا سا فرق کیا ہوا ہے کہ جو ایک دفعہ حج کر کے آئے تو وہ حاجی ہوتا ہے, جو بار بار کرے وہ الحاج, حاجی جو ایک سے زیادہ کر لے تو وہ الحاج ہو جاتا ہے. تو یہ فرق تو بالکل نہیں ہے کہ جو ہے نا حاجی اور الحاج. اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ واقعہ ہی یاد آ گیا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ حج کر کے آئے تو جو ہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ الحاج لگا دیا. تو کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کتنا حج کیے ہیں, کتنے حج کیے ہیں آپ نے جو الحاج لکھا ہو؟ انہوں نے کہا پہلا حج کیا. کہا پھر یہ الحاج کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اپنی پوری فیملی سمیت گیا تھا لہٰذا میں الحاج بن گیا. تو یہ لوگوں نے جو یہ بنایا ہوا ہے یہ اخلاص کے منافی ہے. لوگ اگر کہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے.
ٹھیک، اس میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے نا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے تو شاید غرور پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. بالکل بالکل کہ آپ جو ہے مطلب کہ آپ کے ذہن میں غرور ایک آ جاتا ہے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ایک بہت کٹھن اور مشکل جو ایک فریضہ ہے اس کو ادا کیا ہے، لیکن یہ آپ نے دوسروں کے لیے نہیں کیا. یہ آپ نے اپنے جو اندر ایک شیطان کی جو ایک جو قوت ہے جو اس کے حربے ہیں، بیسیکلی جو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو پہچاننے کے لیے یہ عمل کیا ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں سے برتری لینے کے لیے. تو یہ اس میں یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ یہ چیزیں کہلوانے سے شاید آپ میں تھوڑا سا غرور بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. بالکل، یہ اپنی بڑائی آ سکتی ہے، اور اگر بڑائی کا ذرہ بھی آ جائے تو پھر یہ عبادت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء، میں شرکاء میں سب سے زیادہ غنی ہوں. اگر کوئی عمل کرتے وقت میری نیت بھی کی جائے اور ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی نیت کی جائے تو میں وہ عمل دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہی سے اس کا اجر اور ریوارڈ لے لو. تو جی بالکل، ہم بات کو بھی جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سید شاہد ترمذی صاحب. السلام علیکم. جی شاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ہے. تو ابھی جو بات چیت چل رہی ہے وہ ایک جو حاجی ہے، حاجی جب واپس آتا ہے تو لوگ اس کا مختلف طریقوں سے جو ہے استقبال کرتے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹلی بھی بات چل رہی ہے کہ لوگ اپنے جو نام کے ساتھ جو ہے وہ حاجی صاحب یا الحاج جو ہے وہ کہلوانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اصل جو مقصد ہے وہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور تقوی پیدا کرنا ہے. اور اس میں جو حج جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے انسان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلسل لگتا ہے جو لائن ہے وہ ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے وہ شاہد صاحب سے رابطہ کریں گے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ حاجی ایک عظیم عمل کر کے آیا ہے، اسے بطور افتخار کے، بطور اشتہار کے اور بطور تشہیر کے یہ عمل نہیں بتلانا چاہیے. حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی دوسرے کو ترغیب دیتے وقت بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے اندر کوئی افتخار کا پہلو نہ آئے. ترغیب ضرور ہونی چاہیے. ظاہر ہے جو لوگ وہاں سے آئے ہیں تو آ کر دوسرے جن پر بالخصوص جن پر حج واجب ہو چکے، آدمی اپنے معاشرے میں جانتا ہے کہ کون صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، تو اس کو ترغیب کے طور پر جو ہے وہاں کے واقعات سنائے اور جو ہے مناسک کی دلی کیفیت بتائے جو اپنی زندگی کے اندر چینجنگ آئی ہے. اور کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا یشہدوا منافع لہم، اپنے منافع کو دیکھو. اور حقیقتاً جو آدمی حج کر کے آتا ہے تو اپنے منافع کا جو مشاہدہ کرتا ہے اس کی آ کر کارگزاری سنانا اور اس کی جو ہے وہ ساری جو ہے کیفیات کو بیان کرنا یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ ترغیب مقصود ہو، اپنی تشہیر مقصود نہ ہو. اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی شاہد ترمذی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی مولانا صاحب آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی شاید اس وجہ سے ہماری بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو حجاج اکرام ہیں وہ بیت اللہ میں حاضر ہو کر مسلسل جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور بندگی کا مسلسل اقرار کرتے رہنا ہے، یہ اصل میں انسان کو اس بات پر تیار کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر اور اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ اس کی
بندگی کے اندر اس میں زندگی گزارنی ہے. اور اگر وہ واپس آ کر دوبارہ اپنی اسی طرح کے معمولات میں چلا جائے تو پھر یقیناً جو ہے وہ اس روٹین کا، اس تربیت کا، اس عمل کا وہ اصل فائدہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. تو اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، کہ جس کسی نے دکھلاوے کی نماز پڑھی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے شرک کیا. تو اگر کوئی آدمی حج کرنے کے بعد واپس آتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، اسی بات کی بات ہو رہی ہے کہ کسی انسان نے آ کر حاجی صاحب یا الحاج کہلانا شروع کیا، یا وہ اپنے لیے اس بات کو اچھا سمجھتا ہے کہ لوگ اس کو اس نام سے جانے، تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا حد تک خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا. اسی لیے جو ہے وہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے اندر پہلے سے اور زیادہ بڑھ جائے. بالکل، کیونکہ اس نے وہ اقرار کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے ان دنوں کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ خالصتاً اپنی تمام دنیاوی مصروفیات، تمام گھریلو مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوا ہے. اب ان ساری چیزوں سے جو اسے پریکٹس یا جو اس کی تربیت ہوئی ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے. اگر ہم یہ بات کہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو یہ تو ہر ایک انسان مان رہا ہے. مطلب یہ کہ میں اگر کہوں کہ یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں ہوگی، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی سینس میں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی ماننا جو ہے یہ اسلام ہے. اور حج انسان کو یہ بڑے اچھے طریقے سے سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے مینا میں جانا ہے، پھر اس کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اس نے عرفہ میں جانا ہے، پھر عرفہ کے بعد وقوف عرفہ کے بعد اس نے مزدلفہ میں جانا ہے، پھر وہاں سے پھر وہ مینا کے اندر اس کا واپس آنا ہے. تو یہ سارا جو لمیٹڈ ٹائم ہے یہ ایک تربیت ہے، اور یہ تربیتی عمل ہر پہلو پر اس کو یہ بات ریئلائز کروا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنی ہے. اور یہی تربیت اللہ تعالیٰ اس کو کروا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جو انسان حج کر لیتا ہے تو وہ اس کا ایسے ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، کہ بالکل وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آ گیا. تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا تو اب اس کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے. تو ایک نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اگر وہ اپنی زندگی کو شروع کرے، اس میں اطاعت اور بندگی کو پہلے سے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، تو میرے خیال میں جو ہے وہ حج کا مقصد بھی پورا ہوگا. اور جیسے محدثین نے جو ہے کئی جگہ پر لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ انالیسز کرے کہ کیا اس کی عبادت قبول ہو گئی یا اس نے جو نیکی کی ہے وہ قبول ہو گئی، تو اس کا بہترین کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والی اپنی زندگی کو دیکھے. اگر تو اس کی حالت وہی ہے جیسے وہ نیکیاں کر رہا تھا حج میں، جیسے اس کے ایمان کا لیول تھا، نیکیوں کی طرف رغبت تھی، جیسے وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کی طرف تیزی کے ساتھ رغبت کر رہا تھا، اگر سیم وہی سچویشن یا اس سے ملتی جلتی سچویشن وہ دوبارہ زندگی میں اختیار کی ہوئے ہے تو یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے اور یقیناً اس کے لیے فائدہ مندی کی بات ہے. لیکن اگر اس کی زندگی دوبارہ پہلی والی ڈگر پر آ رہی ہے تو یقیناً اسے سوچنا چاہیے کہ جو اس کی تربیتی عمل یا جو حج کا تربیتی پہلو تھا وہ شاید کہیں اس سے گم ہو گیا، اور جو اصل مقصد تھا اس اللہ تعالیٰ نے جو یہ تربیت کروائی ہے ایک بندے سے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہا ہے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ایک حاجی کا جو ظاہری بات ہے، ایک عمل جو وہ کر کے آیا ہے، جو عمل وہ سیکھ کے آیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اپنی زندگی میں جب وہ لائیں گے تو پھر دوسرے لوگ تک اس کو اچھے طریقے سے پہنچا سکیں گے نا. جی جی بالکل. ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی ایک اچھا کام کرتا ہے، اور حج جو ہے نا وہ بہت بڑی عبادت ہے. جب کوئی آدمی ایک حج کر کے آتا ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس سے ڈبل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ آدمی اس کے باوجود بھی اپنے معمولاتی زندگی میں فرق نہیں لاتا
تو پھر اس کا بہت زیادہ نیگیٹو جو ہے وہ اثر معاشرے کے اوپر جاتا ہے. تو اس لیے جو حاجی ہے یا حج کرنے والا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اس تربیت کو جاری رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کا اہتمام جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر اور حج کی ساری عبادت کے اندر کیا ہے. جی شاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. دیکھیں جی، شاہد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو خود آپ تبدیل کریں گے تو آپ ظاہری بات ہے کہ ایک حاجی ہے وہ ایک مثال ہے. بالکل. وہ اب حج کر کے وہ ایک مثال بن کے جا رہا ہے. جی. اب لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر وہ اڈاپٹ کر لیں گے اور ان کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی جو ہے حج کی طرف. ویسے تو ہر مسلمان کا جو ہے وہ اس کو شوق ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ کے پک کرتے ہیں، شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ایک تڑپ ہوتی ہے اللہ پاک کے گھر کی وہ بڑھتی ہے، اس میں مزید جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن اس میں چیز ہوتی ہے کہ نمونہ. آپ جو ایک حاجی صاحب جا رہے ہیں وہ اگر خود جو ہے عمل جو انہوں نے کیا وہ سیکھا ہے، وہ خود اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو دوسروں تک اچھے انداز میں اس کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ان ذہن میں بہت شاد و نادر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ جی اب میں نے حج کر لیا، اب میں جو ہے وہ معاشرے میں ایک جو میرے دوسرے مسلمان بھائی ہیں میں ان سے بہت زیادہ افضل ہو گیا ہوں، اب میں حاجی ہو گیا ہوں، اب میں جو ہے وہ ان سے زیادہ افضل ہوں. تو یہاں پر آگے تھوڑی سی جو چیز ہوتی ہے کہ جو جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے بھی بتایا کہ اس پوزیشن پہ آگے جو ہے نا وہ بہت خطرناک صورتحال. وہاں پر آپ جو ہے آپ کا جو ایک حج ہے آپ نے جو اتنا مشکل فریضہ ادا کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ، اتنی چاہت کے ساتھ اور مشکلات کے ساتھ جو ایک فریضہ ادا کیا ہے تو وہ فریضہ برقرار رہنا چاہیے. تو اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف بہت زیادہ خاص توجہ، جس میں سے ایک یہ ہے وہ کون سے ایسے امور ہیں جن کو ایک حاجی صاحب کو پرہیز کرنی چاہیے کہ شاید اس کی وجہ سے میں نے جو ایک فریضہ ادا کیا ہے کہ میرا جو ایک عمل ہے اس میں کچھ کسی قسم کا کچھ نقصان نہ ہو. ماشاءاللہ کافی طویل بات ہوئی ہے. سب باتوں کا خلاصہ پہلا حاجی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھواتا ہے یا ظاہر کرتا ہے یا فخر کرتا ہے، وہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ حاجی کو جو ہے معاشرے میں جا کر کیسے رہنا چاہیے اور کون سے کام کرنا چاہیے، ان سب کا اگر دو لفظوں میں خلاصہ بیان کیا جائے تو میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے جو ہے وہ سننے میں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. دو لفظوں میں یوں بات کی جائے کہ جو بھی حج کر کے جائے تو اسے نام کا حاجی نہیں بننا چاہیے بلکہ کام کا حاجی بننا. ہاں بالکل، یہ جو ہے مختصر الفاظ میں. اب اس کی ڈیٹیل کیا، نام کے حاجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی یا لہجہ نہ لکھوائے، دوسرے کہیں تو وہ الگ بات ہے. جہاں تک تعلق ہے کام کے حاجی کا، تو حاجی اور بالخصوص اسلامی معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں تو ساری چیزیں اسلام کے بارے میں کون سی چیزیں معمورات جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور منہیات جن سے روکا گیا وہ ہر آدمی جانتا ہے اور اسپیشلی حاجی بطور خاص جانتا ہے. تو وہ سارے کام کرے کہ جن کا تعلق وہ معمورات سے ہے جن کا حکم دیا گیا. جی بالکل، جن کا حکم دیا گیا وہ ساری چیزیں سے باز ہے جن سے روکا گیا. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا خضر حیات صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اچھا مولانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے دینی جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائض انجام دے رہے ہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ہمارے پاکستانی جو میڈیا ہے اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ شبہات پیدا کیے گئے تھے کہ جی جو حاجی ہیں ان کا وہاں اچھے طریقے سے خیال نہیں رکھا گیا، ان کو جو ہے بسیں ہیں وہ فراہم نہیں کی گئیں. تو یہ مطلب اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ مختلف لوگوں تک
پہنچاتا رہا ہے. تو آپ کی جو ہے مختلف حاجیوں سے آپ کی جو ہے وہ آپ رابطے میں تھے, آپ جو ہے لمحہ و لمحہ ان کی خبر آپ رکھ رہے تھے. تو عام جو ایک حاجی تھے انتظامات کے حوالے سے مختصر سا کہ ان کی کیا کیفیت تھی, کیا وہاں کے حالات جو ہیں وہ ایسے تھے کہ حاجیوں کے ساتھ وہ کوئی مطلب ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی یا ان کا انتظامات نہیں کیے گئے؟ جی, یہ جو سہولیات اور انتظامات وغیرہ کے حوالے سے بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں تمام حاجیوں سے فردن تو نہیں ملا, لیکن جتنے حاجیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے یا جتنوں کے تاثرات میں جانتا ہوں یا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ ان معاملات کو شیئر کیا وہ تو بہت زیادہ مطمئن ہے. میرے بڑے قریبی حاجی بھی اس دفعہ یہاں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا وغیرہ ادھر ادھر انہوں نے لکھا ہے کہ حج کے انتظامات جو ہیں وہ الحمدللہ بہت ہی بہترین تھے, زبردست تھے, اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئی. اور اس کے علاوہ ابھی میں تو نہیں دیکھ سکا, مطلب جتنے دن میں نے اس دفعہ الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کی ہے, حج کا موقع ملا ہے, حج کیا ہے, تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ حاجیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لاپرواہی برتی گئی ہو یا ان کے ساتھ کوئی آپ کہہ لیں کہ غلط قسم کا سلوک کیا گیا ہو یا کہیں ان کی کوئی ضرورت تھی تو اس کو پورا نہ کیا گیا ہو. میں نے پہلے سالوں میں بھی حج کیے ہیں تو الحمدللہ اس دفعہ پہلے سالوں سے بھی بہتر انتظام تھا, اور اس دفعہ ویسے حجیوں کی تعداد بھی کچھ کم تھی تو, لیکن یہ ہے کہ انتظامات پہلے سے بھی زیادہ بہتر تھے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سال کا حج ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ایک مثالی قسم کا یہ سال گزرا ہے اور زبردست قسم کے اس میں انتظامات پیش کیے گئے, چاہے وہ یہاں کے حاجی ہوں, سعودیہ کے اندر سے ہی حج کرنے والے ہوں, چاہے وہ باہر سے آنے والے ہوں. باقی یہ ہے کہ جہاں اتنا بڑا انتظام ہو اس میں چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں اگر کہیں ہوں گی تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں مطلب وہ بالکل 100% درست تھا. بالکل, جہاں پر بہت زیادہ اجتماع ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ جنم تو لے ہی لیتے ہیں. اچھا, چونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مختصر ہے, ایک سوال ہے کہ حج میں چونکہ حج جو ہے وہ اجتماعی جو ایک مسلمانوں میں ایک آپس میں اتفاق اور محبت بھائی چارہ اور محبت بھائی چارے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاص کا بھی جو ہے وہ درس دیتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے باقی ہمارے جو آپس کے اختلاف ہیں یہ ساری چیزیں یہ ان کو ختم کرنے کا بھی درس دیتا ہے. اب ایک حاجی صاحب جو جا رہے ہیں تو آپ سے اگر کسی حاجی صاحب سے بات ہوئی ہو تو ان کے کیا تاثرات ہیں کہ ابھی ہم جا کر واپس جو ہے اپنے ملک میں جا کر اپنے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ان کے تاثرات میں یہ چیز آپ کو نظر آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے, اپنے جو اختلاف ہیں, اپنے جو وہ لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کریں گے؟ پتہ کیا ہے, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, یہ حاجیوں کے تاثرات میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ وہ ارض حرمین وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا تھا, جہاں سے اسلام کا پیغام پھیلا ہے, اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں پہ دور دور سے لوگ آ کے, روم سے لوگ آئے, فارس سے لوگ آئے, اور انہوں نے آ کے یہاں آ کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا اور لوگوں کے لیے ایک مثالی نمونہ وہ بن کر گئے. تو یہاں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم یہاں مکہ مکرمہ میں حاضری ہماری ہوتی ہے یا مدینہ منورہ کے اندر ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں, تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں اپنے آپ کو آ کے تبدیل کرنا چاہیے, اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ شریعت نازل بھی ہوئی ہے اور نافذ بھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو شریعت کو آپ یہ کہنے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ویسے ڈال دیا جاتا, لوگوں کو الہام کر دیے جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی عملی تطبیق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی شکل میں بھی ہمارے سامنے ان کا جو اسوہ حسنہ ہے, ان کے جو عملی نمونے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہاں آ کے کسی قسم کا کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ اسلام جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا, یا دنیا کے یا زندگی کے کسی شعبے میں اس پہ عمل کرنے میں کوئی مشکل ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین بتلایا بھی اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھلایا. تو یہاں آ کے ہمیں جس طرح حج اور عمرہ وغیرہ عبادات ان کی
انجام دہی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو ہے ان کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ کون سا فتنہ ہے یا وہ کون سے مسائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش نہیں ہے. وہی مسائل تھے, وہی سارے جو چیزیں ہیں وہ بار بار گھوم کے آ رہی ہیں. یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا, اس وقت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لیکن اس وقت بھی جو کافر طاقتیں تھی وہ بہت بڑے بڑے ان کے پاس وسائل تھے, سارا کچھ ان کے پاس تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک فرد واحد سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی. یہ اسلام کا پودا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہوئی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میری کوئی بات سننے والا نہیں ہے, میرے پاس مسائل نہیں ہے, یہ سپر پاور ہیں, یہ میرے ساتھ یہ کر دیں گی وہ کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ صحابہ کرام نے مل کے دنیا کو عملی نمونہ پیش کر دیا کہ یہ اسلام ہے اور اس کی یہ عملی تطبیق اور تنفیذ ہے. جی خضر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل محدود سا رہ گیا, تو ابھی ایک سوال ہے کہ حج میں انسانوں کی جو انفرادی اور اجتماعی کا جو درس ملتا ہے وہ کیا ہے, وہ ہمارے ناظرین کو آپ مختصر سا جو ہے آگاہ کر دیں اس چیز سے. انفرادی درس تو یہ ہے کہ حج کی وجہ سے آدمی کے اندر محبت الہی اور عشق الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل آمادہ ہو جاتا ہے اطاعت کے لیے. بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر حج کرنے سے پہلے ایک شخص عبادت گزار تھا تو وہ حج کرنے کے بعد عاشق زار بن جاتا ہے, وہ عاشق بن جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عشق نام ہے ایک چراغ کا, ایک شمع کا, اور شمع جہاں پر جلتی ہے تو وہ روشنی پھیلاتی ہے. اگر وہ شمع جل چکی ہو, اگر وہ نہیں جلی تو پھر ظاہر روشنی نہیں ہوگی. تو حج کا پیغام یہ ہے کہ جو عشق اور محبت ان حجاج کرام کے دل میں جل چکا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ محبت کی شمع روشن ہو چکی ہے, اللہ کے پیغام کو وہ پوری دنیا کے اندر پھیلائیں. جب معاشرے کے اندر جائیں تو وہ حاجی صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے اندر دعوت اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے اندر مصروف عمل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمگیر دعوت کا جو پیغام دیا ہے وہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا. تو بس مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ حج کا پیغام عشق الہی اور معاشرے کے اندر دعوت الہی ہے. جی مفتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, سید شاہد ترمذی صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ عبد الخالق ہمدرد صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آخر میں مولانا خضر حیات صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کر کے ناظرین کو جو چند ان کے مسائل, جو چند ان کی اس حوالے سے جو ان کے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جو وہ جاننا چاہتے تھے, تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان کو پیش کی. ناظرین, ایک حاجی جو ہے وہ حج کرتا ہے, بہت مشکل, اور جو ہے یہ فریضہ بہت کم لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے, چونکہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت کٹھن ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر کافی سارے آپ کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن حج کرنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے اپنے آپ کو چینج کرنا, اپنی ذات کو چینج کرنا. کیونکہ آپ حاجی جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک مثال ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. لوگ آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو دیکھ کر آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کو حاجی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں, آپ کو مختلف القاب دیتے ہیں. کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کہ یہ حاجی صاحب ہیں, انہوں نے اپنا ایک اچھے انداز سے فریضہ جو ہے اس کو سر انجام دیا, اور ایک عبادت جو ہے وہ اللہ پاک کا حکم جو ہے اس کو مانا, اپنی زندگی کو تبدیل کیا. مقصد اپنی زندگی کو تبدیل کیا, اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کر دی. تو ناظرین, ہم جو ہے ایک جو حجاج کرام ہیں ان کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ پتھروں کے اوپر, حج میں پتھروں کے اوپر سونا, اس کا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور یا اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں, یہ کہنا, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوں,
اور اپنے جو سارے اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ عمل کریں. اپنے جو ساتھ والے بھائی ہیں ان کا عزت و احترام، ان کی محبت یہ ضروری ہے. اور یہ حج جو ہے یہ ایک آپ کے لیے پریکٹیکل ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ ایک بندہ حج کر کے جا رہے، وہ ایگزامپل ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس کے ساتھ عزت احترام تو ضروری ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو عمل کیا اس کو ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو لائیں. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی جو قیمتی آراء ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.